الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورۃ النساء کی پاکیزہ نورانی مبارک باعظمت مطہر آیتیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کی مقدس آیات کی روشنی میں صحیح سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کا نام ہے نساء اور نساء کے معنی عورتیں۔ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں دیگر احکامات کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ عورتوں سے متعلق احکامات کو بیان کیا گیا اور سورت مبارکہ میں 177 آیتیں ہیں، 24 رکوع ہیں اور 16,300 حرف ہیں، یعنی اس کی تلاوت سننے والے کو 16,300 نیکیاں ملتی اور اس کی تلاوت کرنے والے کو 16,03,000 نیکیاں ملتی۔ اور اگر اس کا مطلب سیکھیں گے تو نیکیوں میں مزید اضافہ ہوگا اور اگر عمل کریں گے اللہ کی توفیق سے تو نیکیاں مزید بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی سماعت اور اس کی تفہیم، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اب تعالیٰ شاہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کو خطاب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے بلکہ رب
مسلمانوں کی رہبری کے لیے نہیں بھیجا بلکہ تمام انسانوں کی جنوں کی رہبری کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کی امت صرف مسلمان نہیں ہے، آپ کی امت ساری دنیا کے انسان اور جن، یہودی بھی آپ کی امت اور عیسائی بھی آپ کی امت، ہندو بھی آپ کی امت، سکھ بھی آپ کی امت، اور دنیا میں جتنے بسنے والی قومیں ہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، وہ سب کی سب امت ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جو امت کہا جاتا ہے اس قوم کو جس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو تمام انسانوں کی رہبری کے لیے بھیجا گیا، اور اللہ نے فرمایا آپ اعلان کیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں جن میں کوئی دوسرا نبی شریک نہیں۔ ان میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر نبی کو خاص خطے کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کی رہبری کے لیے بھیجا گیا، مگر آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا گیا اور آپ کو سارے عالم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور اللہ کا یہ کلام ہدایت نامہ یہ صرف مسلمانوں کی رہبری کے لیے نہیں ہے بلکہ ہدی للناس، تمام انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کی جو امت ہے تو سب پوری امت، پھر امت کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت اسے کہتے ہیں جس کو دعوت دینے کے لیے نبی کو بھیجا گیا، تو نبی کو تو ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ امت اجابت اسے کہتے ہیں جو لوگ نبی کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اجابت کے معنی قبول کر لینا، جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، نبی کی دعوت کو قبول کر لیا، یہ امت اجابت ہے۔ تو اللہ کے نبی سارے عالم کے پیغمبر، اور اللہ رب العالمین عالموں کا رب، اور قرآن کیا ہے، ذکر للعالمین، عالموں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ اس لیے اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس، اے انسان، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ رب جو پیدا کرے، صرف پیدا نہ کرے بلکہ پرورش کرے، ہر ضرورت کو فراہم کرے، تم سب کا رب ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ اس کا اقرار جو اللہ تعالیٰ کو تنہا معبود نہیں سمجھتے ہیں ان کو بھی اس کا اقرار ہے کہ رب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا رب جو ہوتا ہے وہ پیدا کرے، اور پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو جو تم سب کا رب ہے، جس کے تم سب محتاج ہو، اس سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب ہر بات میں اس کا کہنا مانو، اس کے حکموں کی مخالفت سے بچو۔ اس نے کہا کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر کرو گے تو مخالفت پر اللہ تمہیں سزا دے گا۔ تم اس کے محتاج کل بھی تھے، تم اس کے محتاج آج بھی ہو، تم اس کے محتاج ہمیشہ رہو گے۔ تو جس کا آدمی محتاج ہوتا ہے اس کی مخالفت سے ڈرتا ہے، بچتا ہے۔ اپنے رب سے ڈرو۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت بیان کی، وہ کون رب ہے؟
الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. پیدا تو کئی طریقے سے کر سکتا تھا، مگر اس نے تمہیں پھر خاص انداز سے پیدا کیا. کیسے؟ تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے. تمہارا پیدا کرنے والا بھی ایک، اور جس سے تم کو پیدا کیا وہ بھی ایک ہی ہے. لہذا اللہ سے ڈرو، اور جب ایک سے پیدا ہوئے ہو تو سب آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی بہن. سب میں اتحاد ہونا چاہیے کہ سب ایک ہی کی اولاد ہے. جب سب ایک ہی کی اولاد ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ آپس میں رحمدلی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت کو کے وقت کام آنا چاہیے. فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور وہ جان سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام. اس لیے انسان کو کیا کہا جاتا؟ آدمی، آدم والا، آدم سے پیدا ہونے والا. تو فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کیسے پیدا کیا تم سب کو؟ پہلے اللہ نے کیا کیا؟ پیدا کیا اس سے اس کے جوڑے، یعنی اس کی بیوی کو، یعنی حضرت حوا. بعض لوگوں کا حوا کو حوا اس لیے کہا جاتا ہے حی کے معنی زندہ. آدم علیہ السلام زندہ تھے، ان سے ان کو پیدا کیا گیا حوا. پھر فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر پھیلا دی اللہ نے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں. پوری دنیا میں جو اتنی بڑی آبادی ہے انسانوں اور جنوں کی، یہ سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت سے بنائے گئے. سب کی ماں ایک اور سب کا باپ ایک. جب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے تو ان میں سے کوئی اونچا نہیں، ان میں سے کوئی نیچا نہیں، کوئی ان میں سے بڑا نہیں اور کوئی ان میں سے چھوٹا نہیں. سب کے اندر مساوات ہونا چاہیے، سب کو اپنے برابر سمجھنا چاہیے، سب کے حقوق برابر ہیں، کسی کا حق زیادہ اور کسی کا حق کم نہیں ہے. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ایک تو اس لیے ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، رب ہے. دوسری ایک وجہ اور اللہ سے ڈرنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے اپنے حقوق کو آپس میں مانگتے ہو. جب کوئی حق نہیں دیتا تو کیا کہتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، میرا حق دے دو، اللہ کے واسطے میرا کام کر دو. ایک دوسرے کو قسم دیتے ہو، تمہیں اللہ کی قسم ہے، اور جب قسم کھا لیتا ہے آدمی تو اعتبار کیا جاتا ہے. لہذا تمہاری ضرورتیں اللہ سے آدمی وابستہ ہیں. تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ سے ڈرو. اللہ کے تم آج بھی محتاج ہو، اللہ سے ڈرو. فرمایا وَالْأَرْحَامَ، اللہ کے ہر حکم کی مخالفت سے بچو، اور خاص طور سے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس سے خوب اپنے آپ کو بچاؤ. وہ حکم کیا ہے؟ وَالْأَرْحَامَ، اور رشتوں سے ڈرو، قرابت سے ڈرو، یعنی رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرنے سے ڈرو. ارحام جو ہے یہ رحم کی جمع ہے، اور رحم کہتے ہیں بچے دانی کو، جس میں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جس جھلی میں پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رحم، جہاں پرورش ہوتی ہے. تو بچے کی جب ولادت ہوتی ہے اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے رحم کے ذریعے سے، تو اس کے ذریعے سے بہت سارے رشتے وجود میں آتے ہیں. بچہ پیدا ہوا، اس سے پہلے کیا تھا؟ نہ کوئی نانا نہ نانی. بچہ جب پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ اب رشتہ ہوا ہے، کیا یہ نانا ہے اور یہ نانی. اور جو ماں کا بھائی ہے وہ کیا بن گیا؟ ماموں بن گیا.
اور یہ بچہ اس کا کیا بن گیا؟ بھانجا بن گیا۔ جو ماں کی بہن ہے وہ کیا بن گئی؟ خالہ بن گئی، اور بچہ کیا بن گیا؟ بھانجا بن گیا۔ جو باپ کی بہن ہے وہ کیا بن گئی؟ پھوپھی بن گئی، اور بچہ کیا بن گیا؟ پتی اور پتنی بن گئی۔ جو اس سے پہلے بچے پیدا ہو چکے تھے وہ کیا ہوئے؟ بھائی بن گئے۔ تو یہ سارے رشتے اسی رحم سے جوڑتے ہیں۔ اس لیے رحم کی بنیاد پر چاہے ماں کی طرف سے رشتے قائم ہوں، چاہے باپ کی طرف سے رشتے قائم ہوں، ان کو کہا جاتا ہے ان رشتوں کو باقی رکھنا۔ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ رشتوں کو باقی رکھنا، جوڑنا، رشتوں کے حقوق ادا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ کے معنی جوڑنا۔ صلہ رحمی، رحم کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہوئے ہیں ان رشتوں کو جوڑنا، اور ان رشتوں کو توڑ دینا، ان رشتوں کا خیال نہ رکھنا، ان کے حقوق کو پامال کرنا، اس کو کہتے ہیں قطع رحمی۔ قطع کے معنی کاٹنا، یعنی رحم کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہوئے ہیں ان رشتوں کو تم نے کاٹ دیا، اور اگر ان رشتوں کا خیال کیا تو تم نے ان رشتوں کو جوڑ دیا۔ اللہ کہتا جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہ بنو۔ اگر تم نے اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو تم نے توڑا تو اللہ تم کو توڑ کے رکھ دے گا، اور اگر تم ان رشتوں کو جوڑا تو اللہ تمہیں جوڑ کے رکھے گا۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو، تمہیں توڑ دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ کیا کہتے ہو؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صفوں کو سیدھا کرو اور صفوں کو جوڑو۔ جگہ آگے ہے پھر بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، صفوں کو جوڑو۔ پھر فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، ومن قطع صفا قطعہ اللہ، اور جو صف کو خراب کرے گا اللہ اس کو توڑ کر دے گا۔ اور اللہ جس کو توڑے پوری دنیا مل کر کے اسے جوڑ نہیں سکتی، اور اللہ جسے جوڑے اسے پوری دنیا مل کر کے توڑ نہیں سکتی۔ لہذا اس لیے فرمایا صلہ رحمی کرو، اللہ کو یہ بہت پسند ہے رشتوں کا جوڑنا، اور اللہ کو بہت خراب لگتا ہے رشتوں کا توڑنا۔ جب اللہ کو جو چیز پسند ہوگی، اللہ کے رسول کو جو چیز پسند ہوگی، تو شیطان کو وہ چیز کیا ہوگی؟ ناپسند ہوگی، اور شیطان کو جو چیز ناپسند ہوگی اللہ اس کے رسول کو وہ چیز پسند ہوگی۔ تو اللہ اس کے رسول کو کیا پسند ہے؟ رشتے جوڑے جائیں۔ شیطان کو کیا پسند ہے؟ رشتے توڑے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے جب شام کا وقت ہوتا ہے تو شیطان سمندر کے کنارے اپنا تخت بچھاتا ہے۔ سمندر کے کنارے کا مطلب یا تو مطلب پانی پر بچھاتا ہے، مگر اللہ اس کو ڈوبنے نہیں دیتا، اللہ ڈوبنے نہیں دیتا۔ یہ پھر سمندر کے کنارے بالکل بچھاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے تمام رضاکار اور ایجنٹ جتنے کارکن ہیں اس کے، ان سب سے شام کے وقت میں رپورٹ طلب کرتا، کارگزاری سنتا ہے۔ ہاں بھائی تم نے آج کیا کیا؟ تمہارا کام تھا فساد ڈلوانا، بہکانا، گناہ میں مبتلا کرا دینا، آج تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ وہ سب اپنی اپنی رپورٹ اور کارگزاری بیان کرتے۔ وہ کہتا نہیں کوئی تم نے خاص کام نہیں کیا، ہر آدمی کے جواب میں تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک ان میں سے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوا تو وہاں شوہر اور بیوی لڑ رہے تھے، اور شیطان گھر میں داخل کیسے ہوتا ہے؟ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ترکیب بتائی، شیطان جیسے دشمن کو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اس کو گھر سے دور رکھا جا سکتا ہے۔
اور نبی کا اگر طریقہ نہیں اپنایا، کچھ بھی کر لو، شیطان اتنا طاقتور ہے تمہارے گھر میں آ کے رہے گا، داخل ہو کے رہے گا۔ شیطان اگر گھر میں آ گیا اور فساد نہ ہو تو تعجب کی بات ہے، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، بے برکتی نہ ہو تو تعجب کی بات ہے۔ شیطان گھر میں ہو، لڑائی ہو، گالم گلوچ ہو، جھگڑے ہو، گناہ ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو شیطان کو اپنے گھر میں کون کون بلانا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے کو بلانا، مگر بلاتے ہیں لوگ، آتا ہے شیطان، بلاتے بھی ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ فرمایا جب کوئی آدمی اپنے گھر میں اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا آؤ یہاں آج رہنے کا انتظام، یہاں رہنے کا انتظام ہے۔ اب شیطان گھر میں ہے، سمجھ لیا، جب شیطان گھر میں ہے تو تلاوت کرنی نہیں چاہے گا، نمازیں قضا ہوں گی نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ پھر اگر کھانا کھانے بیٹھے اور ایک آدمی نے بھی اگر اللہ کا نام نہیں لیا کھانا کھانے میں تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام تو تھا ہی، اب کھانے کا بھی انتظام ہو، کھانے میں شریک، رہنے میں شریک۔ گھر گھر میں جو بے برکتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کھانے میں تم نے اپنے سگے بھائی کو تو شریک نہیں کیا، مگر انسان کے، نبی کے، اللہ کے دشمن شیطان کو شریک کر۔ آپ چاہیں تو روک سکتے ہیں، آپ پہرے دار رکھیں، گیٹ کیپر رکھیں، آپ تالے لگائیں، کچھ بھی کریں، شیطان آ جائے گا۔ شیطان اگر روک سکتا ہے تو ایک چیز سے، اور وہ ہے اللہ کا نام۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے، سب سے تاثیر اللہ کے نام ہے۔ وہ اگر ڈرتا ہے تو کس سے؟ اللہ کے نام۔ دروازہ بند کیا، بسم اللہ، اب اس کو شیطان کھول نہیں سکتا۔ برتن کو ڈھکا، بہت زبردست آپ نے اس کی پیکنگ کی، مگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو کوئی آ نہ پائے، شیطان اس میں گھس جائے۔ اس لیے کیا مبارک طریقہ ہے اتنے بڑے دشمن کو روکنے کا۔ تو شیطان کا وہ چیلا کہتا ہے میں جب گھر میں داخل ہوا، گھر میں کیوں آیا؟ شوہر بغیر بسم اللہ کے آیا یا بیوی آئی؟ کوئی آیا۔ تو میں نے دیکھا میاں بیوی لڑ رہے تھے آپس میں، تو میں نے کیا کیا؟ شوہر کو خوب غصہ دلایا اور بیوی کو بھی غصہ دلایا۔ شوہر نے کوئی بات کہی، بیوی نے پلٹ کے کوئی بات کہی۔ شوہر نے کہا اچھا اس نے یہ بات کہی، تو اس نے پلٹ کے دوسری بات کہی۔ بات اتنی بڑھی کہ شوہر صاحب نے کہہ دیا ہم نے تمہیں طلاق دی۔ زندگی بھر کا جو رشتہ تھا وہ کیا ہے؟ نکاح سے رشتہ جڑتا ہے اور طلاق سے رشتہ ٹوٹتا ہے، رشتہ ٹوٹ گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، جتنی جائز چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے وہاں طلاق ہے۔ فرق بلا ضرورت یہ رشتہ توڑنے کے لیے لفظ طلاق استعمال ہوتا ہے تو اللہ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور طلاق ہوتی بوڑھا آدمی، پوتے والا، نواسے والا، اور غصہ شیطان نے دلا دیا، بڑھاپے میں طلاق دے رہا ہے، ہوتا نہیں ہوتا۔ تو شیطان جب یہ بتاتا ہے کہ ہم نے طلاق دلوا دی تو وہ شیطان جو ہے اپنے اس چہرے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کو سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا تم نے کیا ہے بڑا کام، تم ہو میرے صحیح جانشین۔ معلوم ہوا رشتہ توڑنے سے اللہ اس کے رسول ناخوش ہوتے ہیں اور رشتہ توڑنے سے اللہ اس کے رسول کا دشمن شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رشتوں کو توڑو، توڑو نہیں جوڑو۔
تو آخرت میں تو اس پر ثواب ملے گا، دنیا میں ہم تمہیں 2 انعام دیں گے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ تمہاری عمر میں برکت ہو جائے گی، زندگی بڑھ جائے گی۔ اور دوسرا انعام کیا دیں گے؟ تمہارا کاروبار چمکا دیں گے ہم، وظیفے نہیں پڑھوائیں گے، خالی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، رشتے جوڑو۔ اور کیا ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دیکھو جیسے رشتہ جوڑنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور بڑا ثواب ہے اس میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے اپنی کنیز کو، باندی کو آزاد کر دیا۔ غلام کو آزاد کرنا اسلام میں بہت ثواب کی چیز ہے۔ جس نے غلام کو آزاد کر دیا اللہ جہنم سے اس کے جسم کے ہر انگ اور حصے کو آزاد کر دے، بڑی فضیلت اس کی ہے۔ مگر آپ نے کیا فرمایا؟ کاش کہ تم یہ باندی آزاد کرنے کے بجائے اپنے ماموں کو دے دیتی۔ ماموں کو اگر دے دیتی تو آزاد نہیں ہوتی، آزاد ہونے کا ثواب بہت ہے، لیکن اگر تم ماموں کو اپنے دے دیتی تو کیا ہوتا؟ اس کے ذریعے سے آزاد کرنے پر جو ثواب ملتا اس سے زیادہ تمہیں ثواب ملا۔ اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو توڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، غریب آدمی کو صدقہ کرنا، غریب آدمی کی مدد کرنا صرف صدقے کا ثواب ہے۔ اور صدقہ بھی معمولی چیز نہیں ہے۔ قبر میں اندھیرا بہت ہے اور قبر میں گرمی بہت ہے، یہاں تھوڑی دیر لائٹ چلی جاتی تو کیا حال ہوتا ہے، اور قبر چاروں طرف سے بند۔ قبر کی گرمی کو اگر ختم کرنا ہے تو صدقہ کرو۔ اور قبر میں جانا ہر آدمی کو نہیں جانا، اس کا انتظام پہلے سے کرو، اس کو ٹھنڈا کرو۔ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آدمی کو اپنے سائے میں لے لے گا۔ صدقہ کرنے والا اس طرح کہ داہنے ہاتھ سے کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر رہو، عرش عظیم کا سائے میں اللہ تبارک تعالیٰ اسے رکھے گا جب قیامت کے دن کہیں سایہ نہیں ہو۔ صدقہ فرمایا صدقے کا ثواب، کسی بھی غریب کی ضرورت پوری کر دو۔ نفلی صدقہ، مسلمان ہو یا نہ ہو، بھوکا ہے کھانا کھلا دیا، ننگا ہے کپڑے پہنا دیا، بیمار ہے دوا دلوا دی، یہ نہیں دیکھا مسلمان ہے غیر مسلم، ثواب تمہارا پکا ہے۔ البتہ زکات کا اگر پیسہ ہے تو صرف مسلمان ضرورت مند کو دے سکتے ہیں، غیر ایمان والے کو نہیں۔ تو صدقہ کسی کو کیا جائے اس کا ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا اور اگر ایسے ضرورت مند کو پیسہ دیا جائے جو رشتہ دار بھی ہو تو کیا ہوگا؟ ڈبل ثواب۔ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، غریب پر صدقہ کرنا تو صدقہ ہے۔ وعلی ذی الرحم، وہی علی ذی الرحم سنتان، اور رشتہ دار کو ضرورت کو پورا کرنا یہ 2 درجے ثواب کے رکھتا ہے۔ اور کون؟ صلۃ و صدقۃ، ایک صدقے کا ثواب، دوسرے رشتہ جوڑنے کا ثواب، رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب۔ دوسری بات کہنے مولانا صاحب پتہ نہیں کیا ہوا، اچھا والا کاروبار چل رہا، بڑی برکت تھی، دھن برس رہا تھا، اللہ جانے کیا نظر رکھ دی، کیا ہو گیا پتہ نہیں، کسی نے کچھ کر دیا، کتنے دکان باندھ دی ہے۔ سب سے پہلے یہ خیال جاتا کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور اپنے آپ کو دودھ کا دھلا سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہم نے کچھ نہیں کیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ اور عجیب بات ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی جو حدیث میں آتا ہے جیسے
موت آدمی کا پیچھا کرتی ہے، کہیں بھی چلا جائے موت سے بچ نہیں سکتا، ایسے آدمی کی روزی رزق بھی اس کا پیچھا کرتا ہے، جتنا اس کہیں بھی پہنچ جائے اس کی روزی وہیں پہنچتی ہے۔ ارے ہے نہیں، مگر لوگ کیا کہتے ہیں، روزی ہماری کسی نے باندھ دی، اور یہ آج تک کسی نے نہیں کہا میری موت کسی نے بدل۔ موت بھی پیچھا کر رہی، روزی بھی پیچھا کر رہی، موت نہیں کوئی باندھ پایا، روزی کیسے باندھی؟ ایمان کی لذت اور ایمان کا مزہ نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی یہ یقین نہ رکھے جو مصیبت اور تکلیف ہمیں پہنچی ہے پوری دنیا مل کے اگر بچانا چاہتی تو ہم بچ نہیں سکتے تھے۔ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، لاکھ دنیا اس کو چھیننے کی کوشش کرے اور لاکھ دنیا زور لگا دے، رشتہ دار، بدخواہ، دشمن، مگر جو مقدر میں لکھا ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور جو مقدر میں نہیں لکھا ہے، سارے لوگ سفارش کریں، ساری دنیا مل کر سے دلانا چاہے وہ دلا نہیں، جب تک یہ یقین نہیں ہوگا ایمان میں مزہ ہی نہیں، ایمان کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ اسی کا نام ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا دار بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیٹے، اگر پوری دنیا انسان اور جن سب مل جائیں تو میں نفع پہنچانے کی کوشش کریں اور اللہ نے مقدر میں نہ لکھا ہو تو نہیں پہنچا سکتے، اور اگر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتے۔ یہ مومن کا عقیدہ ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو غرضے کی روزی تو لوگ باندھ لیتے ہیں، کاروبار باندھ دیا، دکان باندھ دی، مگر موت، رشتے بھی لوگ باندھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی رشتہ نہیں نہ لگتا کسی نے باندھ دیا، رشتے بن جاتے ہیں، روزی بن جاتی ہے، مگر موت باندھنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ عجیب بات ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، جہاں روزی کے دروازے تنگ ہوئے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کر دیا، اپنی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم نے بھی کچھ کیا۔ فرعون کی طرح ہے۔ فرعون کیا کر رہا تھا کہ جس بچے کی وجہ سے ہماری حکومت کا تختہ الٹا جائے گا، وہ باہر اس نے 70,000 بچوں کو قتل کرایا، مگر وہ بچہ جو اس کی حکومت کو زیر و زبر کرنے والا تھا وہ باہر نہیں بلکہ اس کے گھر کے اندر تھا۔ تو آدمی اندر نہیں دیکھ رہا ہے، خرابی کہاں ہے، اپنے اندر ہے، فساد کہاں ہے، اپنے اندر ہے، اپنی طرف نہیں دیکھ رہا، ہمیشہ دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، فلاں سے آج تک ہماری لڑائی اور فلاں سے ہمارے تعلقات پر انہی نے کچھ کیا ہوگا، کچھ جھاڑ پھونک وہ لوگ کرتے بھی ہیں، انہوں نے ہماری روزی باندھی، وہ ہم سے جلتے ہیں، وہ یہی جانا، یہ نہیں جانا ہم نے خود کیا ہے یہ کام، اپنے پیر پہ کلہاڑی ہم نے خود ماری ہے، اپنے گھر میں آگ ہم نے خود لگائی ہے۔ وہ آگ کیا ہے؟ دنیا کا بھی نقصان کیا اور آخرت کا بھی نقصان کیا۔ آخرت کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رشتے کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لن يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دنیا کا نقصان کیا کیا کہ روزی کے دروازے تنگ ہو گئے، رزق میں جو برکت تھی وہ ختم ہو گئی، کسی نے نہیں کیا، آپ نے خود کیا ہے۔ سگے رشتہ دار، ماں خفا ہے، باپ خفا ہے، بہن خفا ہے، اور دوست اور احباب، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، سسرال والے خفا ہیں۔ سسرال والوں کو رشتہ دار سمجھتے ہی نہیں، جو ڈپلیکیٹ ہے۔ حالانکہ قرآن نے دو رشتے بتائے، نسب و صہرا، خاندانی رشتے اور سسرالی رشتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں رشتوں کے اعتبار سے مجھے سب سے افضل بنایا ہے، سسرالی رشتے کے اعتبار سے بھی اور نسبی رشتے کے اعتبار سے بھی سب سے افضل بنایا۔ تو سسرال والوں سے تعلقات خراب ہیں، اور سمجھ لیں معمولی بات ہے، تہجد بھی چل رہی، اشراق بھی چل رہی، اوابین بھی چل رہی، ہزارہ تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر لو، رشتے جب تک صحیح نہیں کرو گے برکت تمہارے گھر پہ نہیں آئے۔ اب رشتہ تو اتنا پھٹ چکا ہے،
जुड़े कैसे, बहुत दूर निकल आए। का ये वही बात है, शैतान कभी नहीं चाहेगा तुम्हारा फायदा हो। वो सोचेगा अगर हमने माफी मांगी तो हम जलील हो जाएंगे। हालांकि अल्लाह का वादा है, जब कोई किसी बंदे से माफी मांगता है तो अल्लाह उसकी इज्जत को कम नहीं होने देता, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। दिल फट चुके हैं, अब कैसे जुड़ेंगे? का जोड़ना आपको नहीं है, जोड़ना किसे? अल्लाह को। कैसे जुड़ेंगे? और अफशु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैलाओ। जवाब न दे फिर भी सलाम करो। सलाम में अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि जहाँ जितने दिल फटे हुए हों, ये दिल एक न एक दिन जुड़ के रहते हैं। अल्लाह ने ये कमाल रखा है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह रईसुल तबलीग फरमाया करते थे, एक एक सुन्नत में इतना पावर है, एटम बम में इतना पावर है, करो दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम जन्नत में जा नहीं सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत कर रहे ईमान कामिल वाले न बन जाओ, और कामिल ईमान नहीं होगा जब तक कि आपस में मोहब्बत न हो। और आपस में मोहब्बत अगर तुम पैदा करना चाहते हो तो क्या तरीका है? सलाम आपस में फैलाओ, इंतजार न करो, खुद सलाम। तो वर्दे की अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया? एक नुकसान क्या बताया कि जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा नुकसान क्या है? उम्र घट जाएगी। रिश्ता जोड़ने से उम्र बढ़ती है और रिश्ते तोड़ने से उम्र घटती है। घटाना कौन चाहता है? जल्दी मरना कोई नहीं चाहता। तो रिश्ते क्यों तोड़ रहे हो? ये कोई और नहीं कर रहा है, अपने दुश्मन खुद बने हुए हो। उम्र में बेबरकती, रिज़्क़ में बेबरकती का सबब क्या है? रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ देना है। सलाम दुआ भी नहीं, शादी गमी में शरीक नहीं, ये सब क्या है? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत में ऐसा आदमी नहीं जाएगा। और क्या फरमाया? ये अल्लाह की नजर में रिश्ता तोड़ने वाला इतना नापसंदीदा है, पढ़ता होगा तहज्जुद, ये जिस मजलिस में होगा, जिस महफिल में होगा, अल्लाह की रहमत पूरी महफिल पे नहीं बरसेगी, इसलिए कि ये मनहूस आदमी वहां मौजूद। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल है, जब वो दुआ मांगते थे तो कहते थे भाई मैं ये नहीं चाहता मैं दुआ मांगूं और मेरी दुआ कबूल न हो। इसलिए अगर मजमे में कोई ऐसा आदमी है जिसने अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ दिया है, वो यहाँ से उठ के चला जाए ताकि हमारी दुआ रद्द न हो। पता ये चला किसी की दुआ कबूल नहीं होती, जब किसी की नहीं कबूल होती तो उसकी कैसे कबूल हो? पता नहीं क्या इतने दिन से दुआ मांग रहे हैं और साहब अल्लाह ताला सुन ही नहीं रहे। और सिर्फ खुद ही नहीं मांग रहा बल्कि बड़े बड़े मौलानाओं से कह रहा हमारे लिए दुआ कर दीजिए, और बुजुर्गों से कह रहा हमारे लिए दुआ कर दीजिए। मगर अल्लाह उससे नाराज है। जब अल्लाह उसकी वजह से किसी की दुआ कबूल नहीं कर रहा है तो चाहे बुजुर्ग मांगे, चाहे अल्लामा मांगे, चाहे कोई कुतुब मांगे, चाहे अब्दाल मांगे, जब तक कि वो तौबा नहीं करेगा, जब तक दुआ कबूल नहीं। एक हदीस में आता है अल्लाह ताला कहता है सबसे मग़फ़िरत की बात कर लो, सबकी मग़फ़िरत का ऐलान कर लो, मगर इन दो आदमियों की मग़फ़िरत की बात नहीं होगी जिनके दिल में आपस में कीना और अदावत है, जब तक कि अपना कीना और अदावत दूर न कर। आज ये हर घर की बीमारी है। हर घर में आप देखें कोई न कोई रिश्ता ऐसा है, रिश्तेदार ऐसा है जिससे ताल्लुकात बोलो अच्छे हैं, कोई ना कोई होगा जरूर। तो क्या करें? अपनी तरफ से जोड़ो। वो नहीं मिलना चाहता, आप तो मिलिए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अगर वो मिलना चाहता आप मिले तो फिर ये शरीयत पर अमल नहीं है। अगर किसी ने आपके वहां शादी काट दिया और आपने उसे काट दे दिया, ये कोई वो नहीं, ताल्लुक निभाना नहीं है। किसी के वहां से आपके वहां बकरीद का गोश्त आया, रान आती है, आपने भी रान भेज दी, सीरी आती है, आपने सीरी भेज दी। ये सिला रहमी नहीं है, ये कारोबार है, ये कारोबार है।
صلہ رحمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سل من قطعتا، اس سے جڑو جو تم سے رشتہ توڑے، تم اس سے جڑو. یہ کمال نہیں ہے جو جوڑ رہا ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں، جو توڑے اس سے جوڑو. سل من قطعتا واعف عمن ظلمک، اور اس کو معاف کر دو جس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے. واحسن الی من اساء الیک، اور جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی اس کے ساتھ تم نے بھلائی کی تو کوئی کمال نہیں ہے. مردانگی یہ ہے جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو. احسن من اساء الیک. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. خلق عظیم دیکھو، سردار دو جہاں کا، اس کو بہت نوازا، جس نے بہت تکلیف دی، اذیت دی، پریشان کیا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکموں کی مخالفت نہ کرنا. اور خاص طور سے حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اس کی مخالفت کبھی بھی نہ کرنا. وہ حکم کیا ہے؟ وَالْأَرْحَامَ، رشتوں کو توڑنے سے بچو. رشتے توڑو گے تو اللہ ناراض ہو جائے. اللہ ناراض ہو جائے، عمر بھی گھٹ جائے گی، روزی بھی گھٹ جائے گی، ٹینشن میں ہمیشہ رہو گے، سکون غارت ہو جائے گا، ترقی کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور بے برکتی اور نحوست کے ڈیرے تمہارے گھر کے اوپر آ جائیں گے. لہذا ابھی بھی وقت ہے، موقع ہے. غافل ابھی ہے، فرصت توبہ نہ دیر کر. وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ٹائم ہے سنبھلنے کا. مر گئے تو کیسے معافی مانگو گے؟ قبر میں چلے گئے تو کیسے معافی مانگو گے؟ یہ رشتہ کیسے جڑے گا؟ ابھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے. مطلب رشتے توڑ رہے ہو یا جوڑ رہے ہو، خطا تمہاری ہے یا سامنے والے کی ہے. تم نے جو رشتے دار کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے یہ دکھاوے کے لیے کیا ہے یا دل سے کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے یا دکھاوے کے لیے؟ دیکھیے ہم تو یہ کر رہے ہیں، وہ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. دل کا حال اللہ کو پتا ہے. اگر تم نے ظاہری طور پر کیا تو اس کی برکتیں نہیں ملیں گی، اگر تم نے دل سے کیا ہے تب اس کی برکتیں تمہیں حاصل ہوگی. اور یاد رکھو اللہ تمہارا دل کا حال جانتا ہے. اب ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا میں ہے نہیں، بتائیے. ابا کا خیال نہیں کرتے، ماں کا خیال نہیں، دل میں نہیں ہے. ان کا حق ہے، اللہ نے ان کا حق ہمارے اوپر رکھا ہے. یہ جنت کا دروازہ ہے، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کے دیدار سے حج عمرے کا ثواب ملے گا. یہ نہیں مقصد ہے دنیا کیا کہے. اللہ فرماتا تم نے دنیا کے لیے ایسا کیا ہے، لہذا دنیا میں تمہیں مل گیا، لوگ تمہیں اچھا سمجھتے رہے. آخرت میں ہمارے وہاں تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اور اٹھاؤ گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں منہ کے بل. بڑے سے بڑا عمل کرنے والا اگر مخلص نہیں ہے، ریاکار ہے، دکھاوے کے لیے اس نے کیا تو جہنم میں داخلے سے کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا تمام رشتہ داروں کا خیال کرو، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جس کے خیال رکھنے کی بڑی ضرورت ہے، بہت ضرورت. جو لوگ کپڑا بنتے ہیں تو دھاگے سے کپڑا بنتا ہے. جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے کپڑا بننے والا اس کو جوڑتا ہے اور سب سے زیادہ نظر اسی دھاگے پہ رکھتا ہے کہ یہ دھاگا کہیں ایک مرتبہ ٹوٹ چکا ہے، کہیں دوبارہ نہ ٹوٹ جائے. اللہ کہتا ہے تمام رشتہ داروں کا خیال رکھو، مگر ایک رشتہ ایسا جو بڑا نازک ہے، بڑا کمزور ہے، بڑا بے بس ہے، اس کا حامی دنیا میں نہیں ہے، وہ چلا گیا دنیا سے، اس کا خیال بہت رکھنا ہے تمہیں. اور وہ کون رشتہ ہے؟ فرمایا یتیمی کا رشتہ. کون ہے وہ؟ یتیم. رشتہ دار نہ ہو پھر بھی وہ
مستحق ہے رحم کا، اور رشتہ دار ہو تو ڈبل مستحق ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے شکایت کی، دل ہمارا بہت سخت ہے۔ ہم لوگوں کا دل سخت ہے نرم ہے؟ یہ کیسے کہتے سخت ہے، یہ کہتے نرم ہے؟ اگر قرآن اور حدیث کی بات سننے کے بعد عمل کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو نرم ہے۔ کچھ بھی سن لو مگر پرنالہ وہیں گر رہا ہے، اس کا مطلب دل سخت ہے۔ حضور دل میرا سخت ہے، کیا علاج کریں؟ آپ نے فرمایا یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، اور جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آتے ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ یتیم کو گرا ہوا نہ سمجھو، یتیم کو گری ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کو کتنا بلند کیا کہ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں جو تنہا ہو، اکیلا ہو، باپ کا انتقال ہو گیا، در یتیم، در کہتے ہیں موتی کو، اور در یتیم اس موتی کو کہتے ہیں جو سیپ میں ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے۔ ایک موتی اگر ہے اسے کہتے ہیں در یتیم۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ انسانوں میں جس کے باپ کا انتقال ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں، اور جانوروں میں جس کی ماں کا انتقال ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ نہیں معلوم؟ باپ کا انتقال ہو جائے انسانوں میں اسے یتیم کہتے ہیں، اور جانوروں میں جس کی ماں مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ انسانوں میں جس کی ماں مر جائے اسے یسیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ باپ مر جائے تو یتیم اور ماں مر جائے تو یسیر۔ اللہ کے محبوب یتیم بھی تھے اور اللہ کے محبوب یسیر بھی تھے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ جس زمانے میں یتیم کو دھکے دیے جاتے تھے اس زمانے میں ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ لہذا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو ڈانٹیے نہیں، یتیم کو جھڑکیے نہیں۔ یتیم کی اگر آنکھ سے آنسو گرے گا تو اللہ کی ہتھیلی پر گرے گا۔ یتیم کو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جن میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ یا بچی ہو اور سارا کام اپنے بچوں کے بجائے اسی بچے سے لیا جاتا ہو، برا سلوک کیا جاتا ہو۔ تو یتیم کیا ہے؟ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، بے سہارا ہے، لہذا سب کے رشتہ داروں کا خیال رکھو مگر اس یتیم کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے قرآن میں بھر دیا اس سے، اور باقاعدہ اللہ نے صاف صاف حکم دیے ہیں قرآن کی یتیم کے بارے میں۔ کیا کہا سنیے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دے دیا کرو یتیموں کو ان کے مال۔ یتیم بچہ ہے، اس کا مال کیا ہے؟ باپ کی جائیداد، جائیداد میں جو چھوڑا باپ نے وہ یتیم کا ہے۔ یہ کسی نے ہدیہ دیا یا وراثت میں ملا، آپ اس کے ولی ہیں، آپ اس کے سرپرست ہیں، تو اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے یہ یتیم کا مال ہے، خیال رکھنا۔ یتیم کے مال یتیموں کو دے دیا کرو۔ کب دے دیا کریں؟ ابھی نہیں بتایا، وہ آگے آ رہا ہے۔ بچپن میں نہیں دے رہا ہے۔ یتیم کو مال دینے کا مطلب یتیم پر یتیم کے مال خرچ کرتے رہو، اس کی ضرورت کو پورا کرتے رہو اور اس مال کی حفاظت کرتے رہو، یہ مال ضائع نہ ہونے پائے۔ صرف یہی نہیں یتیم کے مال کی ذمہ داری ہے بلکہ یتیم کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے یتیموں کو ان کے مال پہنچاتے رہو، ان کی ضرورت میں ضرورت کی مقدار لگاتے رہو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلو
اچھی چیز بدلے میں لو اچھی چیز خراب چیز کے. ایسا نہ کرو یتیم کے مال میں سے اچھی چیز نکال لی اور بھی خراب چیز یتیم کے مال میں شامل کر لی. یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. عرب لوگ کیا کرتے تھے, یتیم بچے کا بکریوں کا ریوڑ ہے, بکریاں اس نے چھوڑی باپ نے, تو ان میں تو ان بکریوں میں سے جو بکری موٹی تابی تھی یتیم کے مال میں سے وہ تو لے لی اور اپنی دبلی بکری اس کے ریوڑ میں شامل کر دی. اللہ کہہ رہا کہ یہ تمہاری چالاکی کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو, اللہ اس کو دیکھ رہا, حرام ہے, ناجائز ہے. یتیم کے مال کی بڑی حفاظت کرو. فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور نہ بدلو خراب چیز کو اچھی چیز سے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, اور نہ کھایا کرو ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ. اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب ان کا مال کھا لیا الگ سے, یہ بھی ناجائز. ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیا, شامل کر لیا. یتیم کا مال زیادہ ملایا, اپنا مال تھوڑا سا ملایا. یتیم نے تھوڑا کھایا, آپ نے زیادہ اس کا مال کھا لیا. یہ ہیلے اور بہانے کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو, اللہ کو معلوم. اور نہ کھاؤ اس کا مال اپنے مال کے ساتھ. انہو کان حوبا کبیرا, یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑی مصیبت ہے, یہ بہت بڑا وبال ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم لوگوں کو تو احساس نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, مولانا مفتی تقی عثمانی کے والد, ان کا انتقال ہو گیا. تو ایک بزرگ تھے, ان کا نام تھا ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی کے خلیفہ. وہ آئے تو مفتی شفیع صاحب کا ایک معجون رکھا تھا, خمیر گاؤ زبان. ان بزرگ کو کمزوری تھی, بوڑھاپا تھا. تو ان کے بیٹے جو تھے مفتی شفیع صاحب کے, جو سب عالم تھے, بالغ تھے, سب نے کہا حضرت یہ میرے والد کھایا کرتے تھے, کمزوری کی دوا ہے, ایک چمچ آپ اس میں سے کھا لیجئے. تو ان بزرگوں نے کیا کہا, یہ مفتی صاحب کے انتقال کے بعد یہ یتیموں کا مال بن گیا ہے, اب اس میں سے ایک چمچ بھی میرے لیے کھانا حلال نہیں. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے یتیم کے مال کی اہمیت. تو ان سب نے کہا ہم سب عالم ہیں الحمدللہ, اور ہم سب بالغ ہیں, ہم اجازت دے رہے ہیں آپ کھائیے. تب انہوں نے ایک چمچ اس میں سے کھایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ اور بھی تھا. یتیم بچی اگر ہوتی تھی, یتیم بچی, اور مال بھی ہوتا تھا اس کے پاس, اور شکل صورت بھی اچھی ہوتی تھی, تو متولی جو اس کے ولی ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے, اس کا رشتہ باہر نہیں کریں گے, گھر ہی میں کر لیں گے, تو اپنے آپ سے کر لیتے تھے تاکہ وہ مال گھر ہی میں رہے. یا اگر خود نہیں کرتے تھے تو اپنے لڑکے سے رشتہ کر دیتے تھے, جب بھی مال کہاں جائے گا, گھر ہی میں رہے. اور جو مہر ہوتا تھا وہ مہر معمولی سا باندھ دیتے تھے, مہر بھی پورا نہیں باندھتے تھے. یہ تو یتیم بچی ہے, کیا کہے گی, مہر بھی نہیں دیتے تھے, اور اس کا جو مال ہے وہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا کرتے تھے. تو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی, اور قرآن نے کیا کہا سنیے, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ, اگر تمہیں اندیشہ ہو تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم بچیوں کے بارے میں, یعنی مہر کم باندھو گے, ان کا حق پورا نہیں ادا کر سکو گے, تو اللہ فرماتا ہے تو ان یتیم بچیوں سے نکاح نہ کرو. پتہ ہے حق مارا جائے گا. اور اگر وہ خوبصورت نہیں ہوتی تھی تو مال باہر نہ جائے پھر بھی نکاح کر لیتے تھے, کوئی توجہ نہیں کرتے تھے اس کی طرف, گھٹ گھٹ کے مر رہی ہے. یہ یتیموں پر بڑا ظلم تھا,
قرآن نے آواز بلند کی اور قرآن نے کیا کہا؟ اگر تمہیں اندیشہ ہے، یقین نہیں اندیشہ ہے کہ یتیم بچی سے نکاح کرنے کے بعد اس کے حقوق ہم ادا نہیں کر سکیں گے تو اس سے نکاح نہ کرو، اور اگر یقین ہو تو ہرگز نکاح نہ کرو۔ پھر کس سے نکاح کریں؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کر لیا کرو ان عورتوں سے جو تمہارے لیے حلال ہیں، جو تمہارے لیے حلال ہیں، جو تمہیں پسند ہو۔ مثنا دو دو، ثلاثہ تین تین، رباع چار چار، چار تک کی اجازت ہے ایک وقت میں نکاح کر لینے کی، جو حلال ہے ان سے نکاح کرو، لیکن یتیم بچی سے نکاح نہ کرو اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم اس کا حق ادا نہیں کر سکو گے۔ اور یتیمی بھی نابالغ ہونے کے زمانے تک رہتی ہے، بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں جو قرآن نے کہا تین تین اور دو دو چار چار، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام سے پہلے، اسلام سے پہلے دنیا کی پوری دنیا میں کئی کئی نکاح کرنا یہ بالکل دستور تھا، رواج تھا، ہر مذہب کے اندر آزادی تھی، کوئی نکاح کی تعداد مقرر نہیں تھی۔ سکھوں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں بے شمار لوگ نکاح کیا کرتے تھے اور حق نہیں ادا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ہندوؤں میں جو شری کرشن تھے ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ وید میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح نہ کیے جائیں۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں اسلام نے پابندی لگائی۔ کیا پابندی لگائی اسلام نے؟ کہ ایک وقت میں اگر ضرورت ہے تو آدمی کئی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے؟ بولو، چار۔ لیکن چار سے نکاح کر تو سکتا ہے، غیر مسلم بھی تانے دیتے ہیں تمہارے پاس تو چار کی اجازت ہے، اور خود ایک کرتے ہیں اور چار پانچ دسیوں کا ہے ان سے دوستی بنائے رکھتے ہیں اور بغیر نکاح کے ان سے حرام کاری کرتے رہتے ہیں۔ وہ تانے دیتے مسلمان تمہارے پاس تو چار کی اجازت ہے، اور مسلمان بھی اپنا مذہب نہیں جانتا، وہ کہتا ہاں ہے تو ہمارے وہاں، لیکن وہ یہ نہیں جانتا چار کی اجازت تو ہے مگر اس شرط کے ساتھ ہے چار کی ضرورت ہے، چار سے نکاح کرو مگر چاروں کا حق برابر سے ادا کرو۔ حق کیا ہے؟ کھانا پینا، ضرورت کی چیزیں، اس کے علاوہ خود شوہر کا بیویوں کے ساتھ رہنا۔ ایک دن ایک بیوی کہا، دوسرے دن دوسری بیوی کہا، جتنے دن ایک بیوی کہا اتنے دن دوسری بیوی کہا۔ قرآن کہتا ہے یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ اگر کئی بیویاں ہیں، دو بیویاں ہیں یا کئی بیویاں ہیں اور اس نے ان میں انصاف نہیں کیا تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا میدان محشر میں تو اولین و آخرین کا مجمع ہوگا اور سارے لوگ سمجھ جائیں گے اس آدمی کی کئی بیویاں تھیں اور یہ آدمی ان کے درمیان میں انصاف نہیں کرتا، اس کی ایک کروٹ جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوگی اور ایک شانہ کندھا اٹھا ہوا ہوگا، دور سے سارے لوگ پہچان لیں گے یہ بیویوں کا حق مارنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ بیویاں جب سب سے پہلے جو مقدمہ آئے گا اللہ کی عدالت میں وہ کہے گا ہوگا، یہی ہم نے سنا ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ارے سنا نہیں سنا؟ لیکن ایسا نہیں ہے، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، عبادت کے سلسلے میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن معاملات اور حقوق کے بارے میں سب سے پہلا مقدمہ شوہر اور بیوی کا ہے۔ کس کا ہے؟ شوہر بیوی۔ اگر بیوی کا حق نہیں ادا کیا ہے تو بیوی بہت خوش ہوگی اس دن اور کہے گی اچھا کیا انہوں نے میرا حق نہیں دیا تھا، آج ان کے حقوق ہم وصول کریں گے اور شوہر کی ساری نیکیاں ہمیں مل جائیں گی اور ہمارے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے اور یہ جہنم میں جاتے ہو تو چلے جائیں۔ سگی ماں تمنا کرے گی اولاد پر کوئی حق نکل آئے، سگا باپ تمنا کرے گا تو بیوی نہیں تمنا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ
قرآن کا فرمان، یہ مسلمان خود ہی اپنے مذہب کو نہیں جانتا، جب دوسرا اعتراض کرتا ہے تو اس کو کیا جواب دے گا؟ جب دوسرا اعتراض کرے تو کیا خود ہی نہیں جانتے تو کیا بتائیں گے؟ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ ہے تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً تو صرف ایک بیوی سے نکاح۔ کس سے؟ اگر تمہیں اندیشہ، یقین نہیں اندیشہ ہے کہ انصاف نہیں کر پائیں گے بیویوں میں، تو قرآن کہتا پھر ایک سے زیادہ سے اجازت نہیں، صرف ایک بیوی سے۔ لیکن ایک بیوی سے بھی اگر انصاف نہیں کیا آپ نے، جب بھی اللہ تعالیٰ کے وہاں کیا ہوگا؟ آپ کی پکڑ ہوگی۔ او ما ملکت ایمانکم، اور اگر ایک بیوی کا بھی تم حق نہیں ادا کر سکتے ہو تو جو تمہاری باندھی ہے تم اسی پر اکتفا کرو، کسی عورت سے نکاح ہی نہ کرو۔ باندھی کا حق آزاد عورت کے مقابلے میں کم ہے۔ اللہ فرماتا ذالک ادنی الا تعولوا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی نہیں کرو گے، اور ایک سے زیادہ اگر شادیاں کرو تو بے انصافی کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرد کو ضرورت اگر ہے تو کئی شادیوں کی اجازت؟ 4، مگر یہ بھی ایک شرط کے ساتھ۔ کیا شرط ہے وہ؟ کیا شرط ہے؟ سب کا برابر حق ادا کرے۔ اگر وہ حق نہیں ادا کر سکتا ہے تو صرف ایک بیوی سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن اس پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ جن کی کئی بیویاں تھیں، ایک صاحب تھے ان کا نام تھا غیلان ابن سلمہ، وہ مسلمان ہو گئے، ان کی 10 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ، نہیں دکھ رہا ہے، جگہ نہیں دکھ رہی، آگے سرکو، ادھر بھی کئی بیویاں تھیں؟ 10۔ وہ بیویاں بھی مسلمان ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا 4 بیویوں کو منتخب کر لو اس میں سے، اور باقی سب کو طلاق دو۔ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ دوسرے صحابی حارث، جب وہ اسلام لائے تو ان کی 5-8 بیویاں تھیں۔ آپ نے فرمایا 4 کو منتخب کر لو، باقی کو طلاق دو۔ ایک تیسرے صحابی تھے عمیرہ اسدی، ان کی 5 بیویاں تھیں۔ آپ نے فرمایا 4 کو رکھو اور 1 کو طلاق دو۔ کسی بھی ایمان والے کے لیے 4 سے زیادہ ایک وقت میں رکھنے کی اجازت نہیں، پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے، سوائے شیعوں کے۔ شیعوں کے یہاں ایک وقت میں 9 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ ان کا تو کام ہی ہے کیا؟ اختلاف کرنا، ہر چیز میں اختلاف، معاملات میں، دینیات میں، عقائد میں۔ تو غرضے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ نے کتنے نکاح کیے؟ کتنے؟ 11 نکاح، اور آپ کے نکاح میں ایک وقت میں 9 بیویاں رہی۔ ایک وقت میں 9 بیویاں رہی۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے، نبی کے علاوہ کسی کے لیے اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی نے اتنے نکاح کیوں کیے؟ سوال یہ ہے، اللہ کے نبی نے اتنے نکاح جو کیے ہیں وہ اس لیے نہیں کیے جس کے لیے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو اتنے نکاح کیے ہیں اس کا مقصد کچھ اور ہے، بڑی حکمتیں اس میں، بہت ساری باتیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے، نمونہ۔ اور آدمی کی زندگی کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک خلوت اور ایک جلوت۔ یہ جلوت خلوت کیا ہے؟ ایک گھریلو زندگی اور ایک باہر کی زندگی۔ نبی کی باہر کی زندگی بھی امت کے لیے نمونہ ہے، اور نبی کی گھریلو زندگی بھی امت کے لیے نمونہ ہے۔ نبی کی باہر کی زندگی، کیسے نماز پڑھائی آپ نے،
कैसे दीन की दावत दी आपने दुश्मनों से क्या सलूक किया, आपने रुकू कैसे किया, आपने सजदा कैसे किया, आपने मेहमानों से मामला कैसे किया। एक एक बात किसने उम्मत तक पहुंचाई? सहाबा ने। सहाबा की तादाद कितनी है? कितनी है भाई? ये दोनों पैर खड़े करके फिर ऐसे जो बैठने का तरीका ये बना, ऐसे नींद आती। तो सहाबा की तादाद कितनी है? नबी कितने आए? सहाबा कितने? 1,00,000। मगर नबी की जो रिवायतें नकल की है सहाबा ने, उनकी तादाद 7,500 है। कितनी? नबी की बाहर की जिंदगी नकल करने वाली रुकू, सजदा, मुस्कुराना, रफ्तार, गुफ्तार, चलना फिरना, बात करना, तकरीर करना, इमामत करना, एक एक अदा सहाबे किराम ने याद की उम्मत तक पहुंचाई। और ऐसे याद की सहाबा ने, अल्लाह अकबर, 63 साल आपकी उम्र पाक है। 63 साल की उम्र में आपके सर और दाढ़ी में कितने बाल सफेद थे, सहाबा ने ये तक उम्मत को बताया। 17 बाल से ज्यादा आपके सफेद नहीं हुए थे। किसी भी रहबर और रहनुमा के मानने वालों ने उसकी सीरत के इतना बारीकी से जायजा एहतियात और इतनी उसकी बातों को अपने मानने वालों तक नहीं पहुंचा, सहाबा ने एहतराम किया। नबी के बाहर की जिंदगी को नकल करने वाली तो 7,500 सहाबा। नबी जो घर में करते हैं वो भी तो दीन है। नबी घर में कैसे जिंदगी गुजारते हैं, कैसे सोते हैं, बीवी बच्चों से क्या मामला करते हैं। अगर औरतें मसले पूछने आती हैं घर पे, तो बीवियों के सामने आपने वो मसले बताए हैं। वो मसले उम्मत को कैसे मालूम होते? जो नबी की घरेलू जिंदगी है वो भी उम्मत के सामने आना चाहिए। लिहाजा घरेलू नबी की जिंदगी को नकल करने के लिए एक जमात होना चाहिए। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने निकाह फरमाए हैं। और आपने जो पहला निकाह किया वो किससे किया? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से। कितनी उम्र में किया? आपकी उम्र 25 साल और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल और 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी। है कोई दुनिया में मिसाल 25 साल का नौजवान हो और उसके बाद वो शादी करे 40 साल की औरत से, और ऐसी 40 साल की औरत जो 2 मर्तबा बेवा हो चुकी हो। और फिर कितने दिन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ आपने जिंदगी गुजारी? 25 साल। यानी 50 साल की उम्र तक आपके साथ सिर्फ एक बीवी है। वो कौन है? हजरत खदीजा। 50 साल के बाद आपने एक निकाह और किया। 3 साल तक वो बीवी आपके साथ रही, उनका नाम हजरत सौदा। यानी 58 साल की उम्र तक आपके निकाह में सिर्फ 2 औरतें हैं। एक का इंतकाल हो चुका है, दूसरे से आपने निकाह किया। फिर हजरत आयशा सिद्दीका से आपने निकाह किया। 63 साल की उम्र है, 58 साल तक 2 बीवियां हैं, बाकी कई साल बचे? 5 साल। 5 साल में आपने जल्दी निकाह फरमाए हैं। इन निकाहों का मकसद क्या था? नबी की घरेलू जिंदगी उम्मत के सामने आ जाए। चुनांचे ये मकसद पूरा हुआ। सबसे ज्यादा मसले और मसाइल औरतों से मुताल्लिक, दीन से मुताल्लिक आपकी जिस बीवी से उम्मत के सामने आए हैं, उन ज़ौजे मुतहरा का नाम है आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा। 2210 हदीसें उम्मत को आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के जरिए से मालूम हुई। और यही वो ऐसी खातून है जो बेवा नहीं थी। बाकी जितनी औरतों से आपने निकाह किया सब बेवा थी। काहे के लिए निकाह किया आपने? हज़रत आयशा सिद्दीका कम उम्र भी थी। क्यों निकाह किया इनसे? मकसद क्या था? मकसद था दीन की बातें उम्मत तक पहुंचाना। और जो लोग बड़ी उम्र के होते हैं उनकी याददाश्त बड़ी मजबूत होती है। बोलो, कम होती है ना? जो कम उम्र होते हैं उनकी याददाश्त बड़ी मजबूत होती। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ज़हीन भी थी, आलिमा भी थी,
فاضلہ بھی تھی، کمسن بھی تھی، اور ان کا ذہنی طاقت اور یادداشت بڑی مضبوط تھی. اسی لیے سب سے زیادہ دین کی خدمت اور تمام بیویوں سے، نبی کی تمام بیویاں اور امت کی تمام عورتوں کا علم اگر جمع کیا جائے تو سب کے علم سے بھاری اگر کسی کا علم ہے تو کون ہے وہ؟ عائشہ صدیقہ ہے. جان و دل سے خدمت کی امت محمد کی، جب تک رہی زندہ عائشہ مدینے میں 48 سال تک نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد امت کی رہبری اور رہنمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کی ہے. 200 صحابہ آپ کے شاگرد ہیں. جب کوئی اہم مسئلہ پیش آتا اور اس میں صحابہ کو اشکال ہوتا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوتے اور اس مسئلے کا جواب ان سے مل جاتا تھا. آپ نے فرمایا خذوا نصف دینکم من حمیرہ، دین کا آدھا علم حمیرہ سے حاصل کرو. حمیرہ خوبصورت کو کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کا لقب حمیرہ بھی تھا. دین کا آدھا علم کیوں ہے؟ اس لیے کہ دین کے دو حصے، ایک باہر کی زندگی، ایک اندر کی زندگی. اندر کی زندگی کے بیوی بچوں سے کیا سلوک کیا، کیسے کیا، یہ کون بتائے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 صحابی آئے اللہ کے نبی کی غیر موجودگی میں یہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے، باہر جو کرتے وہ تو پتا ہے، اللہ کے نبی جب گھر پہ آتے تو کیا کرتے؟ اگر معلوم ہو جائے تو ہم بھی اسی پر عمل کریں گے. تو وہ لوگ تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی کے سب سے بڑے نبی ہیں، لہذا آپ تو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہوں گے، بیوی بچوں سے بات ہی نہیں کرتے ہوں گے، اور ساری رات نماز پڑھتے ہوں گے، اور ہمیشہ نفلی روزے رکھتے ہوں گے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جب انہوں نے پوچھا تو ام المومنین نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ جب آتے ہیں تو آپ نفل نماز پڑھتے بھی ہیں اور آپ بستر پر سوتے بھی ہیں. آپ عام دنوں میں نفلی روزے رکھتے بھی ہیں اور کبھی کبھی نہیں رکھتے. نفلی روزے کی بات ہو رہی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی بچوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے خوش طبعی کی باتیں کرتے ہیں، ان کو حقوق بھی ادا کرتے ہیں. تو روایت میں الفاظ یہ ہیں کانہم تقالبوہا، جب انہوں نے جواب سنا تو ایسا ان کو لگا، وہ تو سمجھ کے آئے تھے کہ حضور بہت کچھ کرتے ہوں گے، رات بھر جاگتے ہوں گے، یہاں تو بتائے سوتے بھی ہیں، ان کو کم لگا یہ عمل. مگر وہ چونکہ سمجھدار لوگ تھے صحابہ، انہوں نے کہا بھائی دیکھو نبی کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ خاتم المعصومین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی معصوم نہیں ہے، ہم لوگوں کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک نے قسم کھائی کہ ہم ساری زندگی روزہ رکھیں گے، ہمیشہ روزہ، رمضان کے علاوہ. دوسرے نے قسم کھائی ہم رات بھر جاگ کر عبادت کریں گے، رات میں بالکل نہیں سوئیں، بستر پہ نہیں جائیں گے. تیسرے نے یہ عہد کیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، اگر شادی کریں گے تو عبادت میں کمی پیدا ہو جائے گی، لہذا شادی کریں گے نہیں، اور اگر شادی کیے ہوئے تو بیوی کو طلاق دے دیں گے، نہ رہے گا باس نہ بجے گی. اللہ کے نبی گھر پہ آئے تو بتایا گیا، ام المومنین نے فرمایا 3 لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے 3 لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ پوچھا، ان کو یہ جواب دیا گیا تو انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا. حدیث میں آتا آپ کا چہرہ یہ سننے کے بعد غصے سے سرخ ہو، اتنا سرخ ہو گیا. صحابہ تو ان کے پاس کیمرہ بہت عمدہ قسم کا تھا، وہ ایک ایک چیز نبی کی بتاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے جب سرخ ہو گیا تو کیسا لگا؟ جیسے سرخ انار کے دانے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے پر نچوڑ دیے گئے ہو، ایسا چمکتا. اور جب آپ خوشی میں آپ کا چہرہ چمکتا تھا تو کیسا ہوتا تھا؟ کانہو مذہبا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا. پھر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور تقریر کی، اور آپ نے کیا فرمایا؟ اما واللہ اخشاکم للہ واتقاکم، خوب اچھی طرح سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں.
اللہ کا خوف و خشیت جتنی میرے دل میں کسی کے دل میں نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اور میں نفلی روزے رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا، میں رات میں نمازیں پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے نکاح کیے، میں بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ میری سیرت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، جس کو میری سنت پسند ہو وہ میرا ہے، اور جس کو میرا طریقہ پسند ہو میرا اس سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ تو یہ مسئلہ کیسے معلوم ہوا صحابہ کو؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مسئلہ معلوم۔ ایک مسئلہ نہیں ہے، نہ معلوم کتنے مسائل، قرآن کی تفسیر ایک ایک مسئلہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے امت کو کتنے مسائل معلوم ہوئے؟ 2210 حدیث سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے 378 مسئلے مسائل معلوم ہوئے۔ یہ 2 بیویوں کا حال ہے، باقی بیویوں سے کتنے مسائل لوگوں کو معلوم ہوئے ہوں گے۔ تیسری بات، آپ نے بیواؤں سے نکاح کیے، اور صحابہ کیا کرتے؟ جو نبی کرتے تھے وہی صحابہ، حضور نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیے۔ بیوہ عورتوں کا آج کل ہمارے وہاں دستور کیا، کوئی عورت اگر بیوہ ہو گئی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد کر دی جائے، کھانا خرچہ راشن چل جائے۔ کیا خالی راشن کی ضرورت ہے بیوہ عورت؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر انسانیت کے تقاضے نہیں ہیں؟ کیا آپ کے زکوٰۃ کے پیسے سے اس کے انسانیت کے تقاضے پورے ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے اس کو سمجھا، اور آپ نے بیوہ عورتوں سے نکاح فرمائے، ایک کے علاوہ ساری بیوہ عورتیں، تاکہ صحابہ میں یہ مزاج بنے، معاشرے میں جو بیوہ عورتیں ہیں وہ بھی بے سہارا نہ ہوں، لوگ ان سے نکاح کرنے والے بنے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ کیسے عمل کیا سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار، ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اسماء بنت عمیس۔ کیا نام ہے؟ یہ شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہو گئے اور عدت گزر گئی تو اسماء بنت عمیس بیوہ ہو گئی۔ اب ان سے نکاح کس نے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ بیوہ ہو گئی، صحابے کی ضرورت ہے، بچے بھی ہیں، صدیق اکبر نے نکاح کیا۔ صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا، اب یہ پھر بیوہ ہو گئی۔ اب ان سے نکاح کس نے کیا؟ حضرت علی مرتضیٰ نے نکاح کر لیا۔ صحابہ جو نبی کو کرتے دیکھتے تھے وہی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی۔ اب ان کو فکر ہے، لہذا بیٹی والوں کو فکر ہوتی ہے، انہوں نے ابوبکر صدیق سے کہا تم نکاح کر لو۔ ابوبکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی سے فرمایا تم نکاح کر لو۔ اس سے یہ پتہ چلا ضروری نہیں کہ لڑکے والے ہی رشتہ لے کے آئیں، لڑکی والا بھی اگر مناسب کوئی رشتہ ہو پیشکش کر سکتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کے لیے اپنی بیٹی کی پیشکش خود کی تھی۔ پیغمبر کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ غرض ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے تو ضرورت نہیں۔ حضرت عمر کو بڑی تکلیف ہوئی، عثمان نے ساتھ جواب دے دیا مگر ابوبکر نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے خود حضرت عمر کی بیوہ بیٹی سے نکاح کر لیا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر سے کہا جب تم نے مجھ سے کہا تھا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تمہیں بہت برا لگا ہوگا؟ کہا بالکل برا لگا تھا۔ کہا میں نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ کے نبی تمہاری بیوہ بیٹی سے نکاح کا ارادہ رکھتے تھے، یہ نبی کے راز کی بات تھی، میں نے یہ راز تمہارے اوپر ظاہر نہیں کیا اور میں نے انکار بھی نہیں کیا۔ تو غرض ہے کہ پھر نبی امت کے لیے نمونہ ہے، بیوہ اگر عورت ہے تو اس سے بھی نکاح کر کے آپ نے نکایا۔ پھر اگر بیوہ عورت ہے اور اس کے بچے بھی اگر تو ان بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے ان بچوں کے ساتھ سلوک کر کے بھی دکھا دیا۔ جتنی بیویاں ہیں کوئی بیوہ بیوی اپنے بچے لے کر نہیں آئی سوائے ایک خاتون کی، اور وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے دوسرے شوہر سے بچے بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کیسے کی؟ اپنے بچوں کی طرح۔
اپنے بچوں کی طرح۔ ان میں سے ایک صحابی عمرو ابن ابی سلمہ، وہ کہتے ہیں بچپن کا واقعہ بیان کرتے، میں کھانا کھا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پیالے میں کبھی ہاتھ میں ادھر ڈالتا، کبھی دوسری طرف سے، جیسے بچوں کی عادت، ان کو کیا تمیز، تو آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ، بیٹے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، وَمِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھایا۔ 3 ادب آپ نے سکھائے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اگر بچے ہیں، بچیاں ہیں، دوسری بیوی کے ہیں، دوسرے شوہر کے ہیں، ان کی پرورش بھی کر کے آپ نے دکھائی۔ اب انہوں نے کیا کیا، حضور نے کہا سامنے سے کھانا۔ اتنی دیر میں کھجوریں آ گئی کئی طرح کی، کچی بھی تھی اور پکی بھی تھی، مختلف کھجوریں۔ حضور نے کہا سامنے سے کھانا، آپ یہ سامنے ہی سے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹے وہ کھانا ایک قسم کا تھا، اس کو سامنے سے کھاؤ، یہ کھجوریں کئی طرح کی ہیں، ان کو الگ الگ ہاتھ بڑھا کے بھی کھا سکتے ہو۔ یہ تربیت ہے، یہ تعلیم ہے، کس کو، اگر بچے بھی بیوی کے ساتھ آئے ہیں تو ان کی پرورش کیسے کی جائے، اللہ کے نبی نے پورا نمونہ بن کے دکھا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح فرمائے ہیں، ان نکاحوں کا مقصد امت تک دین کی باتیں پہنچانا تھا۔ ایک مسئلہ ہمارے وہاں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ جب کسی کے گھر میں جاتی ہیں، گھر میں جب جاتی ہیں تو جاتے وقت یہ لوگ اجازت مانگتی یا نہیں؟ کسی کے گھر میں جب عورتیں جاتی ہیں ہمارے وہاں کی، تو گھر میں جانے کا اجازت مانگتی نہیں مانگتی؟ نہیں مانگتی۔ کیوں؟ اجازت مانگے مرد لوگ، مردوں کا عورتوں سے پردہ ہوتا ہے، مرد بغیر اجازت کے نہ آئیں، عورتوں کا عورتوں سے پردہ تھوڑی، عورتیں بغیر اجازت کے۔ لیکن ایسا نہیں، ایسا نہیں، جس طرح مردوں پر فرض ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہ جائیں، عورتوں پر بھی فرض ہے کسی کے گھر میں چاہے عورتیں ہی کیوں نہ ہوں، بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہوں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو بغیر اجازت کے، یہاں تک کہ اجازت لے لو، سلام کر لو۔ اے ایمان والو قرآن نے کہا ہے، تو ایمان والے خالی مرد ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایمان والوں سے کہا بغیر اجازت کے نہ جاؤ، ایمان والے خالی مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ حکم مردوں کے لیے ہے، اسی طرح یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں ہم 4 عورتیں عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے تھے، کاہے کے لیے؟ مسئلے پوچھنے کے لیے۔ تو فرماتی جب گھر پہ ان کے داخل ہوتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے، پھر اجازت لیتے تھے اندر آ جائیں، جب اجازت ملتی تھی تب جا کے مسئلے پوچھتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ مردوں کو تو اجازت لینا چاہیے پردے کی وجہ سے، عورتوں کو اجازت لینے کا حکم کیوں ہے؟ بولو، مردوں کو تو اس لیے اجازت لے کے آنا چاہیے پردہ ہے، عورتوں کے لیے کیوں؟ معلوم یہ ہوا صرف پردے کی بات نہیں ہے، اجازت لینے کی شریعت نے حکم کیوں نافذ کیا، صرف بات پردے کی نہیں ہے، بات کیا ہے؟ کسی کے گھر میں اگر اچانک تم چلے جاؤ گے، ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو، وہ نہ چاہتا ہو کوئی دوسرا آدمی آئے، اس کے آرام میں خلل ڈالے، کوئی بے وقت آ جائے۔ کسی کے اچانک آ جانے سے خوشی ہوتی ہے یا غصہ آتا ہے؟ بولو، غصہ آتا ہے، چاہے مالدار آدمی ہو چاہے غریب کا جھوپڑا ہو۔ بے وقت آپ چلے آ رہے ہیں، جب بے وقت آئیں گے تو کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی، تکلیف ہوگی؟ اسلام یہ چاہتا ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی آرام اور راحت میں خلل مت ڈالو، اس لیے پہلے اجازت لو، سلام کرو، پھر اندر جاؤ۔ یہ مسئلہ کس سے معلوم ہوا؟
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے معلوم ہوا کہ مرد بھی اجازت لے کر کے آئیں اور عورتیں بھی اجازت لے کر کے آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یقین ہو کہ تمہیں انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک عورت سے نکاح کرو. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور یہ اس بات کے قریب ہے کہ تم بے انصافی نہیں کرو گے، انصاف کے ساتھ معاملہ کرو گے. دوسری بات قرآن نے کیا کہی؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر دے دیا کرو خوش دلی سے. اس زمانے میں ایسا تھا، زمانے جاہل نکاح کر لیتے تھے مہر نہیں دیتے تھے. آج زمانے جاہلیت نہیں، مگر پھر بھی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو تہجد گزار ہے، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، مگر آج تک انہوں نے اپنی بیویوں کو مہر نہیں دیا. سب نے دے دیا ہے بھائی، جتنے شادی ہو جائے سب نے دے دیا نہیں؟ جن لوگوں نے دے دیا ہاتھ اٹھاؤ. باقی لوگوں نے ہاں بھائی دے دیا نہیں دیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا. مسلمان بھی یہی کر رہا ہے. نکاح کرنا سنت ہے یہ یاد ہے، لیکن مہر نقد ادا کرنا بھی سنت ہے یہ یاد نہیں. اللہ کے نبی پر مہر کا ادا کرنا فرض نہیں تھا، صرف آپ پر، باقی سب پہ لازم ہے. مگر سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے 11 نکاح فرمائے ہیں اور ہر بیوی کو مہر دیا ہے اور نقد مہر دیا ہے. بچے ہو گئے، نواسے ہو گئے، نواسیاں ہو گئی، یاد تک نہیں ہم نے مہر نہیں دیا. اگر کوئی مہر دے سکتا ہے اس نے مہر نہیں دیا وہ ظالم ہے. ظالم جس نکاح کے ظلم کے ساتھ شروع ہو اس نکاح میں برکتیں نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیوی کون سی ہے؟ عائشہ. نکاح پہلے ہوا، رخصتی بعد میں ہوئی. حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا ہے پیغمبر نکاح ہو چکا، رخصتی بھی ہو جائے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ابو بکر ابھی مہر کا انتظام نہیں ہے، رخصتی کیسے ہو جائے؟ اللہ کے نبی پر مہر دینا لازم نہیں، مگر آپ رخصتی نہیں کروا رہے، ابھی مہر کا انتظام نہیں. یہاں رخصتی بھی ہو گئی اور بچے بھی ہو گئے اور نواسے و پوتے بھی ہو گئے. ابھی تک فکر نہیں کتنے لوگ ہیں جن کو یاد ہی نہیں ہمارا مہر کیا تھا. سوچیے آپ، جتنی دیر ہوگی اتنا گناہ ہوگا. مہر دیں، اگر زیادہ مہر ہے قسطوں میں دے دو، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دو، زیور کی شکل میں دے دو، زندگی بھر زیور بنا کے دیتے رہے. اگر بتا دے یہ مہر ہے، اتنے تولہ مہر تھا، دیکھو اتنا مہر ادا ہو گیا، زیور بھی پہنچ جاتا اور مہر بھی ادا ہو جاتا. زندگی پر مہر زیور دلواتے رہے اور مہر کی نیت نہیں کی تو مہر نہیں ادا ہوگا. اگر زندگی میں نہیں ادا کیا تب کیا مسئلہ ہے؟ مرنے کے بعد جائیداد بعد میں بٹے گی، پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا اور قرضے میں بیوی کا مہر بھی نکالا جائے. اگر پھر بھی نہیں دیا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں دینا پڑے گا. سمجھ لیجئے. فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر دے دیا کرو خوش دلی سے. اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے. پی ایم صاحب اگر کہہ دیتے جو نکاح ہو رہا ہے مہر دے دینا تو دیتے نہیں دیتے. پی ایم صاحب بڑے حاکم ہے یا اللہ بڑا حاکم ہے؟ اللہ کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے مہر دے دیا کرو خوش دلی سے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو لڑکیوں کا نکاح کرتے تھے ان کے جو اولیاء ہوتے تھے سرپرست، وہ مہر وصول کر لیتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر بیوی کو مہر دے. اگر اولیاء کو مہر دیا گیا ہے تو وہ اولیاء وہ مہر بیوی کے حوالے کر دے. نہیں سمجھے؟ کسی اور کو وہ رقم لینے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا کہ دے دیا کرو اپنی بیویوں کو مہر. تیسری بات قرآن نے کیا کہی؟ دے تو رہے ہیں مگر منہ بنا کے مہر دے رہے ہیں. تمہارا مہر دینا پڑے گا، بتائیے. مہر بھی ہمارے دل میں. قرآن کا نہلا 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 کے معنی آتے ہیں مہر دیا کرو خوش دلی کے ساتھ. اگر مہر اس زمانے میں کم بتا تھا، اللہ نے آپ کو نواز دیا،
تو مہر میں آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اگر مہر اس زمانے میں زیادہ بنا تھا، حالات اچھے تھے، شوہر کی پوزیشن خراب ہو گئی ہے، اب بیوی اگر چاہے تو اس مہر کو اپنی طرف سے کم بھی کر سکتی ہے، کم بھی کر سکتی ہے. یہ نہیں جو بیان اور لیکن کم کرنے کا تو تم نے سنا ہوگا، مگر بڑھانے کا سنا ہے کبھی؟ بتائیے، اگر بڑھاؤ گے تو اللہ نہیں بڑھائے گا. فَآتُوهُنَّ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا. پھر تیسری بات قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اگر وہ خوش دلی سے اس میں سے کچھ معاف کر دے، خوش دلی سے بیوی کچھ معاف کر دے یا پورا معاف کر دے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو تم اسے کھا سکتے ہو با فراغت، خوشگواری کے ساتھ. خوش دلی قرآن کہہ رہا ہے. بعض لوگ ایسا کرتے تھے زمانے جاہلیت اور آج بھی کرتے ہیں کہ بیوی پہ دباؤ بنا رہے ہیں تاکہ بیوی جو ہے معاف کر دے. مجبور ہو کر کے اگر نہیں معاف کرے گا موڈ ان کا خراب رہے گا، زندگی بھر یہی رہے گا کہ لے بھائی معاف کر دو. مرتا کیا نہ کرتا، بیوی نے معاف کر دیا. یہ معافی معتبر نہیں ہے. قرآن کرتی بنا وہ خوش دلی سے معاف کر دے. یہ خوش دلی سے معافی کب مانی جائے گی؟ جب آپ بیوی کو مہر حوالے کر دیں، اس کے بعد بغیر کسی دباؤ کے وہ خود ہی اگر آپ کو دے دے، سب دے دے، تھوڑا دے دے، تو اجازت ہے. بیوی سمجھ رہی ہے کہ جب تک کہ معاف نہیں کریں گے ان کا موڈ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے اس نے معاف کیا. خوش دلی سے معافی نہیں ہے. کہہ بھی دیا اس نے ہم نے معاف کیا، جب بھی یہ معاف نہیں ہوگا. یہی حال بہنوں کے باپ کے جائیداد میں حصے کا ہے. بہنوں کی جائیداد میں، باپ کی جائیداد میں حصہ ہے، زیادہ تر لوگ دیتے ہی نہیں. اور جو بڑے اللہ والے دیندار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ حرکت، وہ بہن سے کہتے ہیں بہن معاف کر دو، معاف کر دو. اب بہن بھی کیا سمجھ رہی ہے؟ ملے گا تو ویسے بھی نہیں. اگر معاف نہ کریں گے تو پھر اور مصیبت رہے گی. ملنا ویسے بھی نہیں، کہہ دو بھائی معاف کر دو. تو بہن نے جو معاف کر دیا، یہ ماحول بنا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ وہ بھی معاف نہیں ہوگا، وہ بھی معاف نہیں ہوگا. اور یہاں تو بڑا عجیب مسئلہ ہے. ایک طرف شوہر مرا، بیوی کو سب سے زیادہ غم. ایک نیا مسئلہ نکال لیا لوگوں نے. اس کے گھر والے جیسے جنازہ گھر سے باہر نکلا تو سب لوگ پریشر بنا رہے ہیں کس پر؟ بیوی کے اوپر. ارے جلدی سے مہر معاف کر دو، جلدی سے مہر معاف کر دو، جنازہ باہر جا رہا. اس طرح معاف کرنے سے کہیں معاف ہوتا ہے؟ یہ شریعت ہے، یہ کھیل نہیں ہے. بڑی کوتاہیاں مہر کے معاملے میں ہوتی تھیں اور آج بھی ہو رہی ہیں. اللہ کے بندوں، صرف نماز روزہ دین نہیں ہے، پوری شریعت پر عمل کرنا دین ہے. اگر اب تک مہر نہیں دیا تھا، ایک یہاں مستری تھے، صحبت آباد میں رہتے تھے، اور کیا نام تھا ان کا؟ اکبر علی مرحوم. وہ درس قرآن میں مسجد میں نہیں آتے تھے، لیکن باہر پتھر پہ بیٹھ کے سنا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا مولانا میں نے اپنی بیوی کا مہر دے دیا ہے آپ کا بیان سن کر. قسطوں میں اگر دے دے تو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. قسطوں میں دے دیا اللہ کے بندے. جنہوں نے نہیں دیا ابھی سے چلو، ابھی وقت ہے. ایک حق اللہ نے رکھا ہے بیوی کا اور وہ بھی نہیں دے رہے. سوچیے آپ اگر دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ بیوی ناراض ہو جائے گی، ہے نا. اور خوش کرنا ہم چاہتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. گزارشات اللہم صلی علیہ وسلم. محمد افضال کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ایوب کی طبیعت خراب ہے، آپریشن ہوا ہے. محمد معاذ کے بیٹے کے بخار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام مریضوں کو شفا دے. اللہم صلی علیہ وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما.
ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے جو کلام پاک میں احکامات بیان فرمائے ہیں، اے اللہ ان سب احکامات کو سیکھنے کا، معلوم کرنے کا جذبہ دلوں میں پیدا فرما اور ان پر عمل کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سب کو اے اللہ شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ، اجرت کے ساتھ ان کو بری فرما دے، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہیں، غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ خاص طور سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ شہداء کی شہادت کو قبول فرما۔ اے اللہ یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کے انتظام فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا جہان کی تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، اسلامی مرکزوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان یہودی، عیسائی اور مشرکوں کو عبرتناک سزا عطا فرما جو تیرے بندوں پر اے اللہ مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اے پروردگار عالم کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اے اللہ غیب سے ان کی نصرت اور حمایت فرما، اپنی قدرت کے کرشمے ظاہر فرما دے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما، ہمارے سجدوں سے اس کو آباد فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، یہ ان کا ہم پر حق ہے، یہ وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا